بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا۔ آج میں آپ کو دو وظائف دوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا کیے۔ پہلا وظیفہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 183۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو مجھ پر سلام کرو، اور پھر فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھو۔ تو وہ دوبارہ کچھ دنوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ میں ہمسایوں کی بھی خدمت کرتا ہوں۔ تو جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، دکان میں داخل ہوں، مکان میں داخل ہوں، یہ یاد کر لیجئے کہ پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہونا ہے، کہ اس کی برکت سے جو شیطان ہے وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، بے برکتی نہیں ہوگی، اور وہ آپ کے کسی کام میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2، اگر گھر میں کوئی موجود ہے تو اس کو سلام کہنا ہے۔ اگر کوئی گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ نے کہنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس کے علاوہ آپ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ آپ اپنے ساری فیملی کو، گھر والوں کو یہ وظیفہ یاد کروا دیں، بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ 100 مرتبہ پڑھا کرو جب صبح طلوع ہوتی ہے، یعنی تہجد کے وقت، نماز فجر سے پہلے۔ تو وہ شخص چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد حاضر خدمت ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، کہ سب سے فجر کی نماز سے پہلے یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر فجر کی نماز سے پہلے نہیں پڑھی گئی تو آپ 2 سنتیں پڑھیں، 2 سنتوں کے بعد جو صحیح طریقہ ہے وہ 100 مرتبہ، پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر آخر میں آپ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ جب جماعت شروع ہو جائے تو پھر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری تسبیح مکمل نہیں ہوئی 100 مرتبہ، 30 مرتبہ ہی ہوئی تھی کہ نماز فجر کی جو جماعت ہے وہ قائم ہو گئی، تو آپ اس طرح کریں کہ وہ 30 مرتبہ کر لی، فرض پڑھیں، فرض پڑھنے کے بعد جو 70 مرتبہ رہ گئی ہے وہ بعد میں پوری کر لیں۔ اور اگر آپ نے 1 مرتبہ بھی وہ تسبیح نہیں پڑھی تو پھر کیا کریں کہ نماز فجر کے فوراً بعد اس تسبیح کو پڑھ لیں، لیکن اس کو آپ نے ریگولر پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے، اس میں چھٹی نہیں کرنی۔ آپ دیکھیں کہ صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ چند کلمات ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کی برکت سے کہ انشاءاللہ آپ نے حدیث میں سنا ہے کہ یہ مخلوق کے لیے رزق کی کنجی ہے، اور یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ،